देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। इस मुल्क में जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अक्टूबर के आखिर तक क्या होगा। काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर बरकरार रहेंगे या नहीं, यानी वो ऐसी आईनी तरमीम हो सकेगी या नहीं जिसके तहत चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत की तरह 3 बरस मुकर्रर हो जाए या जजों की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा हो जाए। जिन दोनों तजावीज पर अब तक के मौकिफ के मुताबिक मौलाना फजल रहमान वीटो कर चुके हैं, सो बज़ाहिर ये तजावीज ड्रॉप हो चुकी हैं। मुतबादिल तजवीज ये है कि काजी फैज ईसा एक आईनी अदालत के सरबराह हों। एक आईनी अदालत क्यों होनी चाहिए, इसकी बेहतरीन वजाहत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अब सवाल ये है कि आईनी अदालत को सियासी अदालत क्यों समझा जा रहा है? आखिर तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत क्यों कर रही है? खदशात क्या हैं? क्या पीटीआई अदालती इस्लाहात के हक में नहीं है? ये मुद्दा इस कदर अहम है कि नवाज शरीफ ने इसके लिए लंदन जाने का प्लान तक कैंसिल कर दिया है। वैसे नवाज शरीफ काफी दिनों के बाद सियासत में आज एक्टिव नजर आए और आज तो कौम से मुखातिब भी हुए। अपने खिताब में उन्होंने अपने दौर को फिर से जो है वो कहा कि जी डेकेड ऑफ डेवलपमेंट का दौर साबित करने की कोशिश की और अदालत के जरिए पावर से निकाले जाने पर शिकवा भी किया। नवाज शरीफ ने जो आज इमरान खान से मुतालिक लहजा अपनाया वो क्या था, वो सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। और मैं ओ फलां तुम्हें ओ आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, ओ चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ना ये ऐसे अनासर को कि कुछ सख्ती के साथ जो ना वो डील करना चाहिए। जी, दूसरी जानिब नवाज शरीफ के इन अल्फाज से ये तासुर पैदा हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून ताहाल इंतकाम की सियासत पर अमल पैदा नजर आती है। जहां भी लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जी आप ईगो को और मुल्क बात करें, वहीं इस तरह के जुमलों से क्या पैगाम जा रहा है ये भी पढ़ा है। साथ अदलिया के हवाले से और जो आज डेवलपमेंट पूरा इस्लामाबाद यानी कि शहर थे आज जो समाज पीटीआई वर्कर की जो है वो जिसके साथ जो है वो हमने देखा कि आपस में मुमारी भी हुई और उन्होंने ये भी कहा कि देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसले आते हैं। हिदायत के बावजूद ना बैठने पर चीफ जस्टिस की जो है वो मुस्तफीन काजमी को कमरा अदालत से बाहर निकलने का भी चीफ जस्टिस ने हुक्म दे दिया। साथ ही साथ जो है चीफ जस्टिस का जो रवैया था वो काफी तल्ख नजर आया आज। और साथ ही जहां उनका रवैया तल्ख नजर आया वहीं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के दौरान बहुत ज्यादा जो है वो आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट नजर आया और साथ ही साथ जो है आपस में जो है वो बार बार आर्ग्यूमेंट्स नजर होते हुए नजर आए। और इवन इस नजरसानी केस के दौरान जब पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि बेंच कानूनी नहीं है, तो चीफ जस्टिस काजी फैज ने कहा कि जजेस की पसंद या नापसंद की बात नहीं करें। बहरहाल ये आज एक तरफ आईनी और अदालती मामला है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासी मामला है और ऐसी सारी सूरत हाल में फिर मईशत का मामला भी है कि जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि जी मईशत अगर बेहतर नहीं होती तो किस तरह से चीजें बेहतर होंगी, संभलेंगी।
آج وزیر خزانہ نے بینک نجی شعبوں کو قرض دیں یہی شعبہ معاشی ترقی کی قیادت کرے گا. اس حوالے سے بھی ایک انہوں نے پالیسی کے اوپر فریم ورک پر جو ہے بات کی ہے. ایک طرف انہوں نے نان فائلر والے معاملے پہ بھی بات کی جس کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ کیا اس معاشی صورتحال میں جو کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اتنے بہتر ہیں کہ اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں، اور جو پولیٹیکل ایک اسٹیبلٹی کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں اس میں اگر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے رہیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اسی سب پر بات کریں گے جی. سب سے پہلے جی موجود ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ پیپلز پارٹی سے، اور میرے ساتھ جو ہے وہ پی ایم ایل این سے سردار عبدالرحمان کھیتران ہیں، اور تحریک انصاف سے لال چند ملی صاحب ہیں. آپ تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ جو ٹون ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، اس سے تو کوئی اچھا تاثر جا نہیں رہا. اس وقت پورے پاکستان میں سے جو ذی شعور لوگ ہیں وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں سیاستدانوں کو کہ جی سب ایک پیج پر آئیں اور کنسنسس ڈیولپ کریں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. لیکن اس سے لگ نہیں رہا. بظاہر آج بھی لگتا ہے کہ اپنی پرسنل ایگو کو بچانے کے لیے کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ملک کا معاملہ ایک طرف ہوتا ہے اور پرسنل ایگوسٹک چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں. یہ فیصلے جو لیے جا رہے ہیں، یہ ترامیم جو آ رہی ہیں، وہ اپنے لیے آ رہی ہیں یا پھر ملک کے فائدے کے لیے آ رہی ہیں؟ یہ کوشچن سٹل سٹینڈ کر رہا ہے. کیا کہیں گی جی؟ بہت شکریہ ریدا. دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے تقسیم کی بات کی کہ پالیٹیشین تقسیم ہے. بالکل. کیوں تقسیم ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص جب سیاست کے اندر آتا ہے 2013-14 سے آپ دیکھ لیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے اس وقت بھی وہ کسی بھی حکومت سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتا، سلام دعا کرنے کو درکنار. سیاست جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ذاتی دشمنی نہیں، آپ کے نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن جب آپ الیکشن لڑ کر جیت کر اسمبلی میں آتے ہیں، خواہ آپ اپوزیشن سیٹ میں بیٹھیں چاہے آپ حکومتی سیٹ پہ بیٹھیں، آپ کو مل کر چلنا ہوتا ہے. اور مذاکراتی سیاست کے اندر مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کو حل کیا جاتا ہے. آپ نے اس وقت بھی شخص کی حد گرمی دیکھی کہ جس طرح سے تھا، اور 2014 میں جو ڈرامہ ہوا، جو ڈی چوک سے تماشا ہوا 3 مہینے، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا عندیہ دیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس اور فورسز کے اوپر حملے ہوئے، اور پھر کس طرح ایک شخص آتا ہے چھڑا کے لے جاتا ہے. کیا ایک مہذب معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جب ان کو 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا کر ان کو حکومت دی گئی، جوڑ توڑ کیے گئے، دوسری پارٹیز کے ممبران کو توڑا گیا اور کہا جاتا تھا وکٹیں اڑ رہی ہیں، وکٹیں گر رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. وہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو ان کے لہجے میں لچک نہیں تھی. ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کا جو آج کا بیان سنایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ایسے ہی ہوتا تھا. اس وقت ان کی فرمائش کے اوپر جو کچھ نیب چیئرمین کے ساتھ ہوا پوری قوم نے دیکھا، جو ہماری تمام لیڈرشپ کے ساتھ ہوا پوری قوم نے دیکھا، ہمارے ساتھ ہوا، ابھی فریال تالپور کے ساتھ ہوا، ویمن پارلیمنٹیرین کے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، پوری قوم نے دیکھا. پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا. جو بھی ان کے ساتھ اختلاف رکھتا تھا ان کی خواہش کے مطابق انہیں نہ صرف بند کیا جاتا تھا، بختر بند گاڑیوں میں ابھی فریال تالپور صاحبہ کو، سردار آصف علی زرداری صاحب کو، لیڈرشپ کو ہتھکڑی لگا کے پیش کیا جاتا تھا. کراچی کے کیس کو راولپنڈی میں منتقل کر کے کیا جاتا تھا. چلیں ٹھیک ہے، ہم نے وہ بھی برداشت کیا، اور یہ کہا صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہ اتنا ظلم کریں کہ آپ برداشت کر سکیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، پارلیمنٹ سے راہ فرار اختیار کی، ٹھیکے داروں پہ حملے کیے، پھر 9 مئی جیسے واقعات ہوئے. اس کے باوجود ہم نے ان کو جب ڈیورنگ دی الیکشن کیمپین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار ایک بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے، ہمیں بھی دی جائے، انہیں بھی دی جائے. ہم نے ایکویلٹی کے ساتھ بات کی. اور اسی طرح جب الیکشن کے نتائج آئے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، پی ایم ایل این کی یہی پوزیشن تھی کہ پیپلز پارٹی اگر پی ایم ایل این کے ساتھ مل جاتی حکومت بن جاتی، پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتی بن جاتی. ہم نے انہیں دعوت دی، لیکن اکڑ، ان کی ایگو، انہوں نے قوم کو تقسیم کیا، اخلاقی طور پہ جس حد تک پہنچا دیا. تو یہ چاہتے ہی نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے، ہم کام نہ کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی پازیٹیو کام ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں. میں نہیں مانوں گا، قوم کو تقسیم کرتے ہیں، سارے چور ڈاکو ہیں، صرف یہ ایک ساجد امین ہے جس طرح اس وقت جسٹس ثاقب نثار نے ان کے حق میں کیا. اور یہ سمجھتا ہے، حالانکہ ساری کرپشن سب کچھ موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں. لیکن اس ملک کے لیے، اس ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि हम इस मुल्क में इस वक्त जो हुकूमत है हम उसका साथ दें ताकि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के लिए और माशी इस्तेहकाम के लिए हम मुल्क को जो है वो मजबूत कर सकें। और आप देख लें कि इस वक्त जो है हमारी माशी जो इशारे हैं वो पॉजिटिव और मजबूत सुनते जा रहे हैं। और अगर हम ऐसा ना करते तो आज ये मुल्क जो जिस तरह ये पहुंचा के जाए, तो कह रहे थे कि हम खारदार बार और हम बारूद बिछा के जा रहे हैं। तो आप देख लें कि अल्लाह का शुक्र है कि डिफॉल्ट नहीं हुआ पाकिस्तान आज दोबारा तरक्की के रास्ते पे गामजन है। लेकिन होना तो ये चाहिए। आज भी हम ये कहते हैं, तमाम लीडरशिप कहती है, इस वक्त भी हमने कहा कि जब ये हुकूमत में थे कि आए मुल्क के लिए, मुल्क को माशी इस्तेहकाम के लिए हम मीसाक़ मईशत करते हैं। आज अब फिर हमने इनको बारहा दावत दी, लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमें किसी पॉलिटिकल इनसे नहीं बैठना, हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना है। कभी ये किसी से मुज़ाकरात करते, पॉलिटिकल लोग हों तो पॉलिटिकल लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। ठीक हो गया। लालचंद मरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। लालचंद साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है बेटा। आप सुन रहे हैं रहमानी साहबा जो बात कर रही है वो सुन रहे हैं। आज एक और भी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था कोर्ट के अंदर, तो आपके सामने ये खींचातानी की तरफ हम जा रहे हैं बहुत ज्यादा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक और बात भी करते हैं। आज उनसे सहाफियों ने पूछा है एक मुलाकात में कि जी खान साहब मिलिट्री ट्रायल से मुताबिक, उन्होंने कहा है कि शवाहिद के वैसे भी सजा माफी का इख्तियार हमारे पास है, आईनियत मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसे तकमील तक पहुंचाएंगे। वो कहते हैं कि हम जी सजाए मौत के खिलाफ। अब ये जो आईनी अदालतों का मामला है, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लालचंद वली साहब पीटीआई क्यों इसके फेवर में है, इसकी वजूहात क्या है, और फैक्ट फाइंड बेसिस पे आप लोग क्या समझते हैं कि जी क्यों ये गलत है और क्यों इसकी वजह से जो है वो तबाही की तरफ जाएगा अगर ये हो जाती हैं इस्लाहात? शुक्रिया बेटा। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मामला है तो गुज़श्ता 15 दिनों से आईनी अदालतों का जो मौक़िफ़ है, बिलावल भुट्टो साहब हों या उनके जो हवारी हैं, वो इस तरह से पेश कर रहे हैं कि इस मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सिर्फ आईनी अदालत बन जाए। ये इस तरह से लोगों को बता रहे हैं आईनी अदालत बनते ही लोगों के घरों में बिजली मुफ्त आना शुरू हो जाएगी, रोड रास्ते बन जाएंगे, एजुकेशन फ्री हो जाएगी, आपके लिए साइंस फ्री हो जाएगी, सारे मुल्क की मसाइल जो है इसके बाद खत्म हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो चोरी की हुकूमत, जो फ्रॉड के तहत ये हुकूमत है, उसकी कोई इंक्वायरी ना हो। इन्होंने उसको बुनियाद बनाकर वो चाहते हैं कि अदलिया पे हमला करे। एक ऐसी अदालत कायम कर दी जाए जो इनकी सबसर्विएंट हो, जो उनके कहने पे काम करे, जो 8 फरवरी की इलेक्शन को चैलेंज ना करे। और जो आज इस मुल्क में हो रहा है, आप मुझे बताएं कि अगर फैसलाबाद में, मियांवाली में, भावलपुर में लोग एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, तो ये बिलावल के नाना ने जो आइन बनाया था, जिससे बड़ा ये छाती पे हाथ मार के कहते हैं मेरे नाना का आइन, तो उस आइन ने उनको हक दिया है, मगर उन पे आज गोलियां बरसाई गई, उसको आंसू शेल मारे गए। कोई 500 के करीब जो अब तक इतलात आ रही है, लोगों को अगवा कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये हर सूरत में अपनी अजारादारी, अपनी चोरी, जबरदस्ती ताकतवर लोगों के साथ मिलकर कायम करना चाहते हैं, जो इस मुल्क के अवाम नहीं चाहते। अब ये बात कर रहे हैं तकसीम की, तो इस मुल्क में सबसे बड़ी तकसीम 1947 के बाद पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, जो 1971 में हुई थी, जब बांग्लादेश बना, जब हमारा एक मुल्क जो था 2 लख्त जिगर हुआ। और उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो या के फॉरेन मिनिस्टर थे। ये वो दौर था कि उधर हम, इधर तुम, टांगे तोड़ देंगे, ये कर तकसीम का जो वो रखा गया था। अब पहले सिर्फ नवाज लीग जो थी वो अदालतों पर हमले करती थी, अब उनके साथ जो है बी टीम बन के पीपल्स पार्टी भी उनके साथ मिल गई है। और आपने देखे अदालत को तकसीम कर दिया है, ना सिर्फ अदालत को तकसीम किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने से भी मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और ये सारे जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मानने के लिए इनकार किया है। वो चाहते हैं कि फैसले वो होंगे जो वो करेंगे। अब बात हो रही है कि मिलिट्री की, कोर्ट्स की, मैं फिर वही कहूंगा, ये पाकिस्तान का आइन बुनियादी हकूक जो फंडामेंटल राइट्स है
وہ اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے اور وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے, یس, لیکن کسی کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں چھین سکتی. یہ نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کے کسی صوبے کو ڈکلیئر کر دے کہ اس کا NHC میں کوئی حق نہیں ہوگا, تو کیا پاکستان کے صوبے مان لیں گے؟ کیا وہ کوئی بھی فیڈریشن کے متعلق فیصلہ کرے, کسی کو کم کسی کو زیادہ دکھا دے, تو کیا وہ مان لیں گے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ایک فیصلہ کر لے کہ شہباز شریف کل سے امیر المومنین ہوں گے, کل سے وہ جو ہے کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, پھانسی بھی دے سکتے ہیں. یہ جو ایروگینس, یہ جو آپ کو نظر آیا ہے بلاول بھٹو صاحب کے ٹون میں کہ معافی دینے کا اختیار ہمارے پاس ہے, دیکھیں معافی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اختیار اس کا صرف اللہ کے پاس ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جس طرح سے بول رہے ہیں, یہ جس طرح ایروگنسی ان کے اس رویے میں آ رہی ہے, یہ سب ان کی وجہ سے آ رہی ہے جو ان کے پیچھے بندوق لے کے کھڑے ہیں. یہ ہمت نہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. عمران خان بے قصور تھے, ان پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے, ان کو جیل میں رکھا گیا. یہ تو اپنی خواتین ان خواتین کی بات کر رہے ہیں جو سیاست میں ہیں. بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ حکومت سے کچھ لینا دینا تھا, نہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھی. ان کو بھی صرف عمران خان کو مجبور کرنے کے لیے, ان کو کمپرومائز کے لیے فورس کرنے کے لیے ان کو بھی جیل میں جو ڈالا گیا ہے. لیکن عمران خان اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے کہ پاکستان کے عوام یہ قبول نہیں کریں گے کہ کسی بھی طرح سے عدلیہ کی آزادی چھین لی جائے. آپ دیکھیں, اب جو یہ 63A کا معاملہ ہے, اس پہ جو آپ نے یہ پہلے یہی پارلیمنٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے آئی, اس کے بعد انہوں نے ایک جو نادر شاہی حکم جاری کرتے ہوئے ایک آرڈیننس بھی جاری کر دیا. اب وہ آرڈیننس بھی کہتا ہے کہ چیف جسٹس ہوگا, سینئر پورے جج ہوگا, ایک تیسرا کوئی ہوگا جس کو چیف جسٹس کا ہے, لیکن وہ کمیٹی پوری نہیں ہوتی, وہ اپنی مرضی کی بینچز بنا کر فیصلے کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے اس بینچ پر تو وہی ججز جن پہ اعتراض ہے وہی ججز جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں. کہ قانون کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے, آئین کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہزاروں وکلا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوئے, اور یہ جو رویے ہیں, اگر عدلیہ کے یہ رویے ہوں گے تو وکلا کے بھی رویے ہیں جو آپ کو نظر آئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں اگر یہ حکومت اسی جو ہے طرز پہ جو ہے جاری رہی اور اسی طرح ججز میں ڈیلنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی تو زیادہ حالات خراب ہوں گے, اس سے بہتری نہیں آئے گی. اچھا, میں شاہدہ رحمانی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ نے باتیں سنی ہے لال چند صاحب کی, وہ اپنی جگہ. میرا ایک سوال اور ہے کہ یہ مولانا صاحب اگر ایک بار پھر آئینی ترمیم کے بل کو ویٹو کر دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کے پاس نمبر گیم پورے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ یہ ترمیم کروا لیں؟ جی شاہدہ رحمانی صاحبہ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاہدہ صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہدہ رحمانی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہدہ رحمانی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. شاہدہ صاحبہ, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہدہ رحمانی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. جی اچھا, میرا سوال آپ سے یہی تھا. میں نے کہا آپ نے لال چند ملی صاحب کی باتیں سنی, ان کا رسپانس سنا, نہیں, ان میں کی نے نہیں سنی, وہ میرا لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میں بات نہیں سن سکی. اچھا, برحال اگر آپ سنتی تو آپ ان کو رسپونڈ کر پاتی. میرا سوال پھر اب آپ سے یہی ہے اگین اسی زمن میں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اگر مولانا صاحب ایک بار پھر آئینی ترمیم کے بل کو ویٹو کر دیں گے تو آپ لوگ کی کہاں پوزیشن سٹینڈ کر رہی ہوگی؟ کیونکہ آپ کے پاس نمبر گیمز ہیں کیا پورے پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ آئینی ترمیم کروا سکیں؟ دیکھیے ریبا, جب ہم 2008 میں سادہ اکثریت سے حکومت میں تھے اور اس وقت جب ہم نے 18th امینڈمنٹ کا مسودہ اٹھایا اور اس پر بات چیت شروع کی, ہم نے کہا تھا پیپلز پارٹی یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس سادہ اکثریت ہے. PMLN آپ کو پتہ ہے اس وقت ہماری سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی تھی
اور وہ کسی حال میں اس وقت ایگری نہیں تھی، لیکن آپ نے دیکھا جب نیگوشیشن کا پروسیس شروع ہوا اور تمام پارٹیز کو اعتماد میں لیا گیا اور 9 مہینے یہ پروسیس جاری رہا، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ یونانی مسئلے جو ہے 18th امینڈمنٹ جیسا ہسٹوریکل کام ہوا جس میں صوبائی خود مختاری NFC ایوارڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنے تمام تر پاور پارلیمنٹ کو دی، اور وہ کام ہوئے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. تو یہ پارلیمنٹ ہوتی اسی لیے ہے کہ اس میں اس طرح کے امینڈمنٹس ہوں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے عدالتوں کا رویہ کیا رہا. عدالتوں میں اگر اچھے کام کر رہے ہوتے تو آج 28 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ میں نہیں پڑے ہوتے. عدالتیں اگر صحیح کام کر رہے ہوتے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا جاتا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو نہ کردہ گناہ کے الزام میں جس طرح 22 ججوں نے فیصلہ دیا. وہ دیکھیں کہ ایک پاکستان کی تاریخ میں سمجھتی ہوں عدلیہ کا ایک بلیک سیاہ باب ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یک جنبش قلم منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. اسی طرح دیکھیں کہ غیر آئینی غیر قانونی عمل جو ماشاءاللہ لگتا تھا اس کو کس طریقے سے نظریہ ضرورت کے تحت تحفظ دیا جاتا رہا. تو یہ ساری کام ہماری عدالتوں نے کیے ہیں، اور اب بھی ہر کوئی بھی ادارہ اپنے حدود میں رہ کر کام نہیں کر رہا. آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر اپنے آپ دیکھ لیں کہ وہ تمام حدود کو تجاوز کر رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، اس کے مطابق اپنی اپنی لمٹ میں رہ کر کام کریں. تو ہم نے تو ہمیشہ یہ کیا، اور جمہوریت کے لیے جو جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے کی وہ PTI کا ورکر تصور نہیں کر سکتا. ہمارے 70,000 سے زائد ورکرز نے کوڑے کھائے ہیں. قید و بند کی ایسی صعوبتیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. پیپلز پارٹی کا نام لینا جرم تھا، پیپلز پارٹی کا فلیگ لہرانا جرم تھا، اور اس پہ پھانسیاں لٹکا دی جاتی تھی، پھانسیاں پہ چڑھا دیا جاتا تھا ہمارے ورکرز کو. یہ شاہی قلعہ ہو یا سکھر جیل ہو یا ہماری لیڈرشپ سے لے کے ہمارے ورکر سے لے کے سب نے اپنی جانیں دی. یہ ہوتی ہے سب، یہ نہیں ہوتا کہ گڈ ٹو سی یو، سیف پیسج دیں، مرسیڈیز گاڑی میں لے کر آئیں، تمام کیسز سے بری کرتے چلے جائیں. ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا، لیکن ہم نے اس وقت بھی جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھی اور آج بھی کر رہے ہیں. اس طرح کی آئینی ترمیم بالکل ضروری ہے کہ عدالتوں کی اصلاح کی جائے، اور جو ہم نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہمارا میثاق جمہوریت کے اندر طے تھا، جس پہ عمران خان صاحب نے بھی سائن کیا، جس پہ نواز شریف صاحب نے بھی سائن کیا. ہاں، جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم نے یہ مسودہ رکھا تھا، لیکن چونکہ ہم سادہ اکثریت میں تھے، آپ کو پتہ ہے جب دیگر پارٹیز کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، جس طرح آج مولانا کے ساتھ اور دیگر پارٹیز کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ان کی کچھ بات مانیں گے، کچھ وہ ہماری بات مانیں گے. اور ہمیشہ سیاسی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت PMLN راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے چودھری افتخار ان کے لیے بڑی نجات کا ذریعہ ہوگا، اور وہ بہت ہی ان کے جو لائن آف ایکشن ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کو نقصان اٹھانا پڑا. کبھی بھی ججز کو تو ہمیشہ غیر جانبدار رہنا چاہیے. ججز کو اس طرح ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ PTI کے حق میں فیصلہ کریں، کچھ PMLN کے حق میں فیصلہ کریں، کچھ ایسا ہم نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں جو بھی آئے غیر جانبدار ہو، متعصبانہ رویہ نہ رکھتا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ چاروں صوبوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے. چاروں صوبوں سے باری باری ایک جو ہے اس کے سربراہ بنے گا. پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس تھا تو اس وقت سارے ججز وہ بیٹھے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جو سندھ سے تھے، جو KP سے تھے، انہوں نے اس پہ اختلاف کیا تھا. آج بھی دیکھ لیں کہ اس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں چونکہ فیڈرل کے اندر وفاق کے اندر چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. چاروں صوبوں کو یہ نہیں کہ کوئی اگر پنجاب بڑا ہے تو سارا حق اس کے پاس ہو. نہیں، KP کا بھی وہی ہے، جو بلوچستان کو بھی وہی رائٹ ملنا چاہیے، جو سینٹ آف پاکستان کے اندر ایکول سیٹ ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آئینی، اور یہ کوئی پاکستان میں نہیں کہ پہلی مرتبہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے، یہ UK میں بھی ہے، یہ ملائیشیا میں بھی ہے، یہ انڈیا میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. یہاں پہ کون سا ایسا؟ یہ کوئی بھی اصلاحات ہو، کوئی بھی اس طرح کا کام ہو، اس کو نیگیٹو پیش کرنا یہ PTI کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. یہ انہوں نے دیکھ لیں کہ IMF کی ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے کتنی کوشش کی گئی. دنیا بھر کے اداروں کو خط لکھا گیا پاکستان کی مدد نہ کی جائے، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا تو انہیں خوشی ہوگی. یہ تو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان میں انسرجنسی چاہتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ترقی نہ کرے. PTI تو چاہتی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بھی
नाकारा हो जाए। पीटीआई के जो फैसले इसका करें एक उनकी जवाब भी दिया सोच था है कि आपको मुल्क को ना चलने 1971 का दिया जाए। रेफरेंस देते हुए। शायद साहिबा आपने उनकी बात सुनी नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई थी। लालचंद मली साहब ने 1971 का रेफरेंस देते हुए यही बताया था कि अगर आप हम पे इल्जाम लगाते तो 1971 में किसने किया। 1971 में जो हुआ ना उस वक्त, देखें इनका तो काम है इल्जाम लगाना, इनका तो काम है। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को इक़्तिदार मिला तो उस वक्त मुल्क दो टुकड़े हो चुका था। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इक़्तिदार मिला तो उन्होंने आके ना सिर्फ इस लूले लंगड़े पाकिस्तान को बचाया, उस वक्त जो पाकिस्तान इंतशार का उसके बाद वापस स्टेटमेंट। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे आईनी इस्लाहात के ऊपर तरमीम का मामला है। शायद रहमानी साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, चाहूंगी कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं सरदार रहमान खितरान साहब की तरफ भी जाऊंगी। जी शायद साहब आवाज आ रही है आपको? शायद रहमानी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे शायद साहब की आवाज नहीं आ रही। सरदार साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी रिदा कैसी हैं आप? ठीक हैं, आ रही आवाज, बेहतरीन आवाज। मैं तरफ आ जाती हूँ। मैं पहले उनका चाह रही थी कंप्लीट होना, लेकिन आई थिंक उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही, तो मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। सरदार साहब, आईनी इस्लाहात का मामला एक तरफ है, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब बड़े दिन बाद वोकल नजर आए हैं। लेकिन क्या बात है कि आज लोग इस बात पे ज्यादा जो है वो मुनसिर हैं ये बात कहने पर, और कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जिस तरह से उन्होंने आज भी बात की है, मुखातिब हुए हैं, उसमें एक जो इंतकाम की सियासी बू है वो आ रही है। आज भी जो उन्होंने बात की उससे उनके अल्फाज से तासुर पैदा हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून ताहाल इंतकाम की सियासत पर अमल पैरा है। शुक्रिया रिदा, ऐसी बात नहीं है। देखिए उन्होंने वो चीजें आज बयान फरमाई जो उनके साथ, उनकी बेटी के साथ, उसके भाई के साथ, उसके साथियों के साथ आपके सामने है तारीख के ये वाकयात हुए। तो वो उन्होंने इसमें इंतकाम की कौन सी, उन्होंने इतना ही कहा है कि जी, और हकीकत मैं देखूं, मैं चूंकि मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है, लेकिन आप इस चीज की आप भी मुझे सेकंड करेंगी कि मैं मिला जब ये प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पे आया, मैं मिनिस्टर था, उसने किसी भी शख्स को साहब करके नहीं बुलाया। ओए बाजवा, ओए फिलाना, ओए फिलाना। देखिए सियासत एक बहुत खूबसूरत चीज है और इसको बड़ी खूबसूरती से चलाना पड़ता है। तो आप किसी को अगर, मैं आपको अगर आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं खुश्क तरीके से आपको मुखातिब करूं कि आपको अच्छा लगेगा। तो चाहे आपको कोई सियासत में कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का महतात नहीं है। देखिए आप प्यार से, अब हमारे कायद हैं मियां नवाज शरीफ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी इमरानू या इमरान या खान साहब करके बुलाते हैं उसको। इसी तरीके से मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप करके, खान साहब करके, बीबी मरियम है। अच्छा देखिए बात ये है कि ये अपने क्या नाम है तहरीक इंसाफ वाले जो लालचंद साहब थे, वो फरमा रहे थे, क्या आप मुझे ये बताएं क्या ये इंसानियत थी कि बीबी मरियम के साथ क्या हुआ? उसको जेलों में नहीं ले जाया गया। अच्छा इनकी हमशीरा हैं अपने असद जरदारी साहब की, उनके साथ क्या किस तरीके से उनको जेलों में, मतलब अच्छा राना हमारे राना सनाउल्लाह, इतना बड़ा एक सियासतदान, क्या वो हीरोइन या चर्च या फिल्म लेके गाड़ियों में, फिर जिस गाड़ी में वो खुद बैठा है वो ले जाएगा? अगर उसको, अवल तो ये चीजें सारी बकवास हैं, अगर वो करेगा भी तो अपनी गाड़ी में तो कभी नहीं रखेगा। फिर उसके साथ मोटरवे पर क्या हुआ, उसके साथ सिलसिले क्या हुए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए आईनी ये बहरान क्यों पैदा कर रही है? एक पार्टी पैदा कर रही है, जेयूआई कहती है कि हम बैठते हैं, उसने नोक पलंग उसकी संवार के हम साथ देने को तैयार हैं। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के वसीत मफाद में। एक पार्टी
وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بالکل ہی چھوٹا سا جوک سناؤں گا کہ کسی گاؤں میں وہ سارے نکمے تھے, صبح بیٹھے ہوتے تھے, شام کو بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یار آؤ کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا کاشت کیا جائے؟ انہوں نے کہا گنے کاشت کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک وہ بزرگ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار گنے تو کاشت کریں گے, ساتھ والے گاؤں والے آ کے یہ ہمارے سارے گنے چوس جائیں گے, کھا لیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کل صبح کو وقت ہی رات کو اندھیرے میں تیار ہو جانا. تیار ہو گئے, ساتھ والے گاؤں میں جو ہے نا جا کے جو نماز کے لیے اٹھا اس کو مارنا شروع کر دیا, جو کوئی اب کام سے اٹھا اس کو مارنا. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ہور گنے چوسو, ہور گنے چوپو, ہور گنے چوپو. تو یہ ذرا کیا آپ کی جو آئینی اصلاحات آ رہی ہیں, آنے دیں اس کو. یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے, اس وسیع تر پاکستان کے لیے ہیں. دیکھیں یہاں تو میوزیکل چیئر ہے. آج اگر ہم برسر اقتدار ہیں تو کل عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں وہ دوبارہ لاتے ہیں یا تحریک انصاف آتی ہے یا پیپل پارٹی آتی ہے یا نون آتی ہے یا کوئی بھی پارٹی آتی ہے. جمہوریت ہے, عوام نے منتخب کرنا ہے. تو یہ چیزیں تو کل پھر ہم کہیں گے کہ جی ابھی جو ہے نا جو یہ آئینی ججز صاحبان بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ کے جو ہے نا وہ پپٹس ہیں. نہیں کریں, 2 ادارے بچ گئے ہمارے پاس, ان کو اللہ کا واسطہ ہے. جمہوریت اور سیاست کو تو ہم نے اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ کوئی عام آدمی اس کا نام لینے کو بھی تیار نہیں. اب 2 ادارے بچ گئے, ایک افواج پاکستان ہے اور ایک عدلیہ ہے, جہاں آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا جس کی طرف ہر آنکھ اٹھتی ہے کہ یار یہ میرے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ اپنی خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, اور یہ عدلیہ ہے جو بھی ہمارا یہ ہوگا یہ یہاں سے مجھے انصاف ملے گا. اور ملا ان کو, کیا نہیں ملا. تو انتظار کریں. ہمارے جو لیڈرشپ تھی یا پیپل پارٹی کی لیڈرشپ تھی, انہی عدالتوں سے ریلیف لے کے آج الحمدللہ میدان میں ہے. تو یہ بھی ان کو فیس کریں. ان 2 اداروں کو خدا کا واسطہ ہے متنازع نہ بنائیں, آنے دیں. اصلاحات آ رہی ہیں. 73 کا آئین بھٹو صاحب نے دیا, وہ قرآن شریف کی لکیر نہیں ہے. اس میں کتنی جو ہے نا امینڈمنٹ آئی ہیں, 22-23 تک. اچھا پھر یہ آئینی جو عدالت ہے یہ صرف یہ تو نہیں کہے گی کہ جی اسلام آباد میں کیا ہوا. اس کی اگر آپ گہرائی میں جائیں تو جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں, 5 ہائی کورٹس ہیں آپ کے, ان میں جو آئینی پٹیشن لگے گی وہ ادھر چلی جائے گی. 5 جج ہیں, 6 جج ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 170-176 کیس ہے, ان کے 176 کیس نہیں ہے, ہزاروں کیس ادھر ٹرانسفر ہوں گے جو ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں, جن پہ ایک چیز لگتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل چلانے کے تحت جو ہے نا آئینی درخواست لگتی ہے, وہ ساری اس کورٹ میں چلی جائیں گی. 4-5 ہائی کورٹس پہ جو لاکھوں کیس پڑے ہیں اس کا وزن کم ہو جائے گا, لوگوں کو جلدی انصاف ملے گا, لوگوں کو ریلیف ملے گا. تو اس میں صرف نواز شریف یا شہباز شریف یا آصف علی زرداری یا اپنا بلاول, یہ 4 آدمی, اس میں تو پورا پاکستان ہے. تو اس میں دیکھیں فیصلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر, عبد الرحمان کی طرح سے آپ کا لازم